علیکم ناظرین، ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر کو دنیا بھر کے آلودہ ترین ممالک میں شامل کر دیا گیا ہے، جس پہ حسن نثار کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے آلودہ کنٹریز نہیں، آلودہ نیشنز۔ انہوں نے ہماری قوم کو ہی گندا کہہ دیا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے چوری چکاری، دھوکہ، غربت، یہ سب کچھ ہمارے ملک میں شامل ہے، اور جیسے ہماری سیاست کے حالات ہیں اس کے بنا پر تو یہی کہنا بہتر رہے گا کہ آلودہ ترین ہی نیشن ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ بہت ہی ظالمانہ ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کے دور میں عوام کے لیے مشکلات بڑھانے کی بجائے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں حسن نثار نے اس پہ کیا کمنٹس کیے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کا چھپا ہوا ظہیر الدین بابر کی وقائے بابر آنا میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے جتنی گندگی اور خلاجت ہے اس خطے میں، جتنی بھوک ننگ ہے، اور آن ٹاپ بابر لکھتا ہے کہ جتنا پیسہ ہے، اس نے کہا ہمارا تو یہاں پتہ نہیں لاکھ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تو پدم شدم پتہ نہیں وہ اس طرح کے ان کے لفظ لکھتا ہے انڈینس کے۔ اس نے کہا غلیظ میلے، غربت میں ڈوبے ہوئے، پیسہ بہت ہے، عورتیں نیند برہنہ ہوتی ہیں، بدن نہیں ڈھانک سکتی پورا، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ دھوتیوں شوتیوں کے بارے میں لکھتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو دی انٹائر کمال دیکھو، یہ کل تک تینوں ملک ہی ایک تھے۔ یہ جو بر صغیر تھا، جب تو بر صغیر کیوں تھا؟ پاکستان اور بعد میں بنگلہ دیش، ہندوستان، باقی تو یہ سارا تو کیا تھا؟ یہ سونے کی چڑیا، کھیت سوا سونے کی چڑیا۔ یہ چند مخصوص کے پاس سب کچھ ہوتا تھا، عام آدمی نہیں۔ یا تو اس کے بابری کو آگ لگاؤ۔ پرانے محاورے تمہیں سناؤں، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہندی کے بھی 300 سال پرانے۔ پیٹ میں گیا چارہ، کودنے لگا بیچارہ، جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج۔ یہ اوقات ہے۔ اچھا، یہ گندگی، آلودگی، یہ نیشن کے طور پہ دیکھو، بات سنو، انہوں نے نیشنز کہا، کنٹریز نہیں، چونکہ کنٹریز گندے ہوتے نہیں، وہ اللہ پاک کے شاہکار ہوتے ہیں۔ یہ ہم جو بھی کر لیں، قرۂ ارض کی بانٹ، یہ کوئی ملک تو اللہ نے تو نہیں بنائے، اللہ نے تو ایک پلانٹ بنایا، پلانٹ کالڈ ارتھ، سمجھ گیا؟ یہ ملک تو انسانوں کی ایجاد ہے نا، ان کا چھوڑو، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں امریکہ کا، نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں بھی کوئی ہوتا، وہ تو کہیں اور گیا تھا، پہنچ گیا غلطی سے امریکہ، یہ وہ سارا۔ اس لیے یہ گندے اور آلودگی کی قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک قسم ایسی نہیں ہے جو ہمارے اندر یا پورے خطے میں بددعایا ہوا خطہ ہے، وہ بدرجہ اتنا موجود نہیں ہے۔ ذہنی، جسمانی، روحانی، انتظامی، نفسیاتی، سماجی، معاشی، یہ بے شمار قسموں کی آلودگی ہے، اور ہر آلودگی اپنے عروج پہ ہے۔ ہمارے ہاں بے ترتیبی، بد نظمی، بد تہذیبی، بدتمیزی، انتشار، خلفشار، حسد، یو نیم اینی تھنگ، یہ بھی بلا وجہ گھر بیٹھے سردے جان گے، ایک دوسرے کے گٹے کھینچیں گے۔ یہ لطیفہ کسی مہذب قوم میں ہو سکتا ہے کہ وہ آتش، آگ کے کنویں تھے، وہ مذاق میں بات بنائی گئی ہے، یہ نہیں، وہاں گناہ گاروں کو ان کنووں میں پھینکا گیا جن میں آگ بھڑکتی تھی، تو اس کے بعد وہ مطلب کوئی پیرا بنا نہیں، تو چلتے چلتے جی کچھ لوگ گئے ایک جگہ، انہوں نے کہا وہاں فرشتے سوٹے لے کے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یہاں کیوں؟ نہیں، ہر جگہ کھڑے تھے، وہاں نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے، یہاں سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا، چونکہ جڑا اوپر آنے کی کوشش کرے گا تھلیوں کے گٹے کھینچ لیں گے، اس لیے یہاں پیرا نہیں ہے۔ مطلب اس طرح کے، اس سے سمجھ آتی ہے قوم کے مزاج کی، ٹیمپرامنٹ کی۔ ان میں بڑے میسیجز ہوتے ہیں اس طرح کے نا، فضول قسم کی باتوں میں بظاہر بڑی کام کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور صفائی نصف ایمان، مریم، یعنی ہم اگر اپنا پاکستان دیکھیں تو اس کا مطلب ہے نصف ایمان تو فارغ کر کے نکلے ہم۔ جاؤ گلیاں کوچے بازار دیکھو، پیڑیاں جڑیاں کچجیاں رہنا انہوں نے کہندے، میں ایویں ایک آدھ کمرہ جہاں کسی مہمان۔ پاکستان میں اب کوئی مسئلہ سادہ رہا نہیں، قطن نہیں۔ پیاز، ہر مسئلہ ایک چھلے ہوئے پیاز کی طرح پرتیں اتارتے جاؤ، پھر پیاز، پھر پیاز، پھر پیاز، پھر اینڈ نتھنگ، زیرو۔ خیر اور شر اس ملک میں، دیکھو بات سنو، سب سے بدترین انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ جائز اور ناجائز میں آپ کو اگر انصاف کرنا پڑے تو آپ نہ کر سکیں۔ یہ پولیس والوں کو گالیاں تو بہت پڑتی ہیں، کبھی ان کے حالات تو دیکھو۔ اب کو تھانے تھونے حالیہ آئی جی نے کوئی بہتر کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھو ہم کیا ہیں، کو مطلب پاگلوں کا کو مجمع ہے، کیا ہو گیا؟
17वें 18वें 19वें 20वें ग्रेड का भी मुझे टेक होम बताओ, उसका अगर अपना घर नहीं है और वो उसने किराए के घर में रहना है, सबको तो नहीं मिलते सरकारी, चलो वो भी मिल गया। 18वें 19वें ग्रेड का एक ऑफिसर है, उसने बच्चे पढ़ाने हैं डिसेंट स्कूल में, मैं टॉप ऑफ द लाइन की बात नहीं कर रहा, पढ़ाने हैं, कोई माँ बाप में से भी एक जिंदा है, वो बीमार भी है, और ये मुझे बता दो वो कैसा पूरा करता होगा, मुझे समझा दो आराम के बगैर। जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। ये खैर और शर देखो, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स में टारगेटेड सब्सिडी होती है मुस्तहिक लोगों के लिए, आम सारिफ के लिए सही प्राइस पे दुरुस्त कीमत पे चीज़ मिल जाती है, यानी आम जो हमारा पाकिस्तानी बरादर है वो परचून फरोश, उसकी मसनूई महंगाई से वो पाक होता है, वहाँ इसमें शामिल नहीं होती, और वो होती है कम से कम 10 to 20%। अच्छा, तीसरा जो है पहलू वो ये है कि मुलाजमीन की मिली भगत से माशाल्लाह, हम जिंदा कौम है ना, सब्सिडाइज चीज़ें आम मार्केट में बेच दी जाती। पिछले रमज़ानुल मुबारक में एक दाढ़ी वाले की तस्वीर छपी थी, मौलवी साहब थे लिंक रोड पे, वो यूटिलिटी स्टोर से चुरवाई हुई चीनी बेच रहा था, और ऐन अफ्तारी के वक्त वो पकड़ा गया और लोगों को अफ्तारी भी करा रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, चौथा पहलू है, इतने बड़े पैमाने पे बेशुमार लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और वो इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, वो ख़ानदान बेरोज़गार होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ अगर कोई बंदा बेरोज़गार होता है तो दी इंटायर फैमिली सफ़र, वो साथ होती है, एक बाकी बच्चे को पढ़ रहे हैं अभी कोई ये वो, अच्छा उनका माशी कत्लेआम होगा।